لفظی اعتبار سے ملیر کا مطلب ہے سرسبز و شاداب۔ شہر کراچی کا یہ علاقہ چونکہ بہت سرسبز و شاداب تھا، اس لیے اس نے ملیر کے نام سے شہرت حاصل کی۔ مشہور زمانہ مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ مصر دریائے نیل کا اور شہر کراچی دریائے ملیر ندی کا تحفہ ہے۔ ملیر کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ملیر کے شاداب ماحول سے فیض یاب ہونے کے لیے ملیر تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کو ملیر کا صحت بخش ماحول بہت پسند تھا اور ملیر کے پھل خاص طور پر پپیتے بے حد مرغوب تھے۔ قائد اعظم کی قیام گاہ آج بھی ملیر بنگلو کے نام سے قائم ہے، جو میمن گوٹ کے عقب میں ڈملوٹی روڈ پر واقع ہے۔ انگریز سرکار نے 1881 میں ملیر کے میٹھے پانی کے ذخائر سے شہر کراچی کو مستفید کرنے کے لیے ڈملوٹی روڈ پر متعدد ٹیوب ویلز تعمیر کروائے تھے، جو آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہیں اور فن تعمیر کا دلکش شاہکار ہیں۔ ان ٹیوب ویلز سے لائنز ایریا کے علاقے تک کو پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ ملیر کے صحت بخش اور خوبصورت ماحول کے باعث ایک زمانے میں ملیر ہی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا سوچا جا رہا تھا۔ شہر کے لوگ تفریح کے لیے ملیر کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر حضرات آب و ہوا کی تبدیلی اور صحت کی بحالی کے لیے مریضوں کو ملیر میں کچھ وقت قیام کا مشورہ دیتے تھے۔ ملیر کراچی کو تازہ پھل اور سبزیاں فراہم کرنے کا آسان اور سستا ذریعہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ملیر ایک خوبصورت گلدان تھا، مگر افسوس کہ مافیا نہ ختم ہونے والی حرص نے ریاستی اداروں کی سرپرستی میں اس خوبصورت گلدان کو ایک متعفن اگدان میں تبدیل کر دیا ہے۔ 60 کی دہائی سے ملیر ندی سے وسیع پیمانے پر ریتی بجری کے اخراج کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ چیف جسٹس مقبول باقر نے ریتی بجری اٹھانے کے اس عمل کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور انتظامی سربراہ کی حیثیت سے ان کو اپنے اس فیصلے اور حکم پر عمل درآمد کا جائزہ لینا چاہیے، جس کی بڑی ڈاٹائی کے ساتھ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ریتی بجری کے غیر قانونی اخراج اور چوری کے باعث زیر زمین میٹھے پانی کے ذخائر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور سمندر کے کھارے پانی کا غلبہ ہو گیا ہے، جس کے باعث زرخیز زمینیں بنجر ہونا شروع ہو گئیں۔ زمینیں بنجر ہونے کے باعث بلڈر مافیا کی چاندی ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شاداب ملیر کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ملیر کو ایک طرف حیدرآباد اور دوسری طرف ٹھٹھا سے ملایا جا رہا ہے، جو شہری منصوبہ بندی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ شاداب ملیر کی تباہی کے انتہائی منفی اثرات ملیر اور کراچی پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور ہیٹ سٹروک جیسے مسائل اسی امر کا نوحہ ہیں۔ پورے پاکستان کو ملیر میں بسانے اور آبادی کی غیر فطری پیوندکاری کے باعث ملیر کی زرعی، تہذیبی، تاریخی، ماحولیاتی اور جغرافیائی شناخت شدید خطرے سے دوچار ہے۔ اس بھیانک عمل سے وسائل، پانی، بجلی، گیس، قبرستان، سڑک وغیرہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے اور علاقے میں جرائم کے ساتھ منشیات کی لعنت بھی تیزی کے ساتھ عام ہوتی جا رہی ہے۔ ملیر کی تباہی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں چھوٹے ڈیمز کی تعمیر پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور نہ موجودہ چھوٹے ڈیمز کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے اقدامات کیے گئے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ سال 2020 میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث ٹوٹنے والے ڈیموں کی تعمیر کا کام تمام تر وعدوں کے باوجود آج تک شروع نہیں کیا جا سکا۔ پانی کے ذخیرے کے لیے بنے چھوٹے چھوٹے ڈیم تباہ ہونے کے باعث بارشوں کے نتیجے میں ندی میں آنے والا بارانی پانی سٹور نہیں ہو پا رہا ہے اور سمندر میں ضائع ہو رہا ہے۔ پانی سٹور ہونے کے باعث کی زیر زمین سطح بلند ہو جاتی ہے، جس کا فائدہ ملیر کی زمینوں کو پہنچتا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف پانی کی سطح دن با دن گرتی جا رہی ہے، بلکہ اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اس طرف اگر توجہ دی جائے تو شاد آب ملیر کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جا سکتا، بلکہ انگریز دور کے ڈملوٹی ٹیوب ویلز کو بحال اور مؤثر بنا کر قلت آب کے بحران پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ یہ امر خوش آئند ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے بیر 1، 2 اور 3 کی مرمت اور بحالی کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ ندی کو مینٹین رکھنے کے لیے 75 برسوں میں کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ شاداب ملیر کی تباہی میں رہی صحیح کثر زرعی علاقے میں ماحولیاتی اصولوں اور قوانین کے پرخچے اڑاتی غیر قانونی طور پر قائم صنعتوں نے پوری کر دی ہے، جن کے زہریلے فضلہ جات بڑی بے رحمی کے ساتھ ندی میں گرائے جا رہے ہیں، جس سے جگر، معدہ اور جلد کی خطرناک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ صنعتیں ماحولیاتی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ زہریلے دھوئیں کے ذریعے ملیر کی صحت بخش فضا اور شاداب ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔
जिससे इलाके में सांस की बीमारियां परवान चढ़ रही है। नागौरी भैंस बाड़ों का गंद भी मलीर नदी में फेंका जा रहा है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, मगर इंतजामिया अमल दरामद से गुरेजा है। बहरिया टाउन, DHA सिटी समेत मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और दीगर इलाकों के सीवरेज का पानी बगैर किसी ट्रीटमेंट के मलीर नदी और मुल्हका नदियों में फेंका जा रहा है, जिसके इंतहाई तबाहकुन असरात मुरत्तब हो रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल में सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीपा का किरदार इंतहाई शर्मनाक और मुजरिमाना है, और इसका अमल ये साबित कर रहा है कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं बल्कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का इदारा है। मलीर एक्सप्रेसवे का मंसूबा तेजी से रूबा अमल है। इसकी तामीर पर मलीर के लोगों और ख़ास तौर पर काश्तकारों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस मंसूबे पर अमल दरामद से पहले ज़रूरी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, न इस ज़िम्न में किसी स्टडी या रिसर्च की ज़रूरत महसूस की गई और न एनवायरमेंटल असेसमेंट का एहतमाम किया गया। कहा जा रहा है कि मकामी लोगों और काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए इसके नक्शे में तरमीम की गई है, मगर इसका हतमी नक्शा नामामूली वजूहात की बना पर अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सका है, जिस पर सदियों से आबाद मकामी लोगों और माहौल दोस्त हलकों को शदीद तशवीश लाहिक है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि एशियन बैंक ने मलीर एक्सप्रेसवे के इस मंसूबे को माहौल दुश्मन करार देकर सिंध हुकूमत को फंड्स के इजरा से इनकार कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल ने इकोसिस्टम और लाइफ साइकिल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। ज़राअत की तबाही के बाइस मलीर से किस्म किस्म के परिंदों का इनखिला शुरू हो गया है और नायाब नस्ल के जानदार मज़ीद नायाब होते जा रहे हैं, और सिलसिला है हयात का ये फितरी निज़ाम बुरी तरह मस्ख़ हो रहा है। ये साइकिल एक तस्बीह की तरह है जिसका एक एक दाना अहम होता है। अगर एक दाना भी टूट जाए तो तस्बीह के सब दाने टूट कर बेखर जाते हैं। अब भी वक्त है, सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि ये इक़दामात किए जाएं। एक, तरजीही बुनियादों पर वीरस की तामीर और बहाली के लिए इक़दामात किए जाएं। 2, मलीर नदी में वेयर 1, वेयर 2 और वेयर 3 के दरमियान मसनूई झील बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। 3, मलीर नदी के मुख्तलिफ मकामात मौजूद मिट्टी की दबीज़ तह को साफ कर दिया जाए। 4, रेती बजरी की चोरी पर पाबंदी के मुअस्सर नफाज के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। 5, मलीर नदी में गिरने वाले सीवरेज के पानी को माहौलियाती उसूलों के मुताबिक पहले ट्रीटमेंट के अमल से गुजारा जाए। 6, ज़री इलाके में कायम गैर कानूनी सनतों पर पाबंदी आयद की जाए। मलीर को कानूनी तौर पर ज़री इलाका करार देकर मज़ीद हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर पाबंदी आयद की जाए। 8, ज़री ज़मीनों की 30 साला लीज़ की तजदीद करते हुए बाकी सिंध की तरह मलीर के काश्तकारों को मालिकाना हुकूक दिए जाएं और लीज़ की हामिल ज़री ज़मीनों को कब्ज़ागीरों और बिल्डर माफिया की नज़र होने से बचाया जाए। खुदारा इस अहम तरीन मसले पर आवाज़ बुलंद कीजिए। ये सिर्फ मलीर में बसने वालों और सिर्फ काश्तकारों का मसला नहीं है, बल्कि ये शहर कराची में रहने वाले हर इस शख्स का मसला है जिसकी धड़कनों के लबों पर जिंदगी का नगमा रक्सा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।